السلام علیکم دوستو، آج ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس تقریر کو، اس عنوان کو سنیں گے، تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں۔ تیسرا جو جملہ ہے جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے، اللہ اکبر، اشہد ان بہت علی ولی زبردست اللہ، بیان۔ اس کو تمام شیعہ فقہا، قدیم بھی جدید بھی، سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے۔ اذان میں پڑھتے ہیں، چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے اس کا، لیکن یہ جز اذان نہیں ہے، یہ صراحت ہے شیعہ علماء کی۔ جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، ہاں وہی ہے، اس میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ نہیں، اس میں شامل اذان کے جز کے طور پہ نہیں ہوا، اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے۔ معمول نہیں بنائے اس کو، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اب یہ شہادت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین، اذان و اقامت میں شیعہ پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتے ہیں، اور اس پر تاکید بھی کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے۔ درائے نیال اس کو جوز نہیں سمجھتے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بدعت ہے شامل کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اس کو جوز اذان کہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن جوز نہیں ہے یہ۔ سر یعنی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہتے کہ اذان ناقص ہے اس کی۔ ہاں نہیں، لیکن اگر یہ اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے دور میں تو یہ شامل نہیں تھی نا؟ نہیں تھی۔ پر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لا علمی تو ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ایک جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو، اور تو میں ایک جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے۔ آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر، خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے، یہ روکا ہے۔ ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ، رونے سے نہیں روکا کسی جگہ، پیٹنا، اس سے وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنے خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے، سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا، تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو، اس شہید کے اوپر گریہ کرو۔ آپ کس طرح کا گریہ کیا گیا تھا؟ جو ہمارے قریبی بھائی اور دوست ہیں علامہ ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اب وہ بھی پورے علامہ بن چکے ہیں نا، علماء کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں انہوں نے کتنی تیاری کی ہوتی ہے، بڑے کرٹیکل کوسچنز انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، پچھلے ویک وہ اپلوڈ ہوئی، تو میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو پھر بعد میں فون کیا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مستقبل کے لیے، تو انہوں نے نوٹ کر لی۔ پھر جواد نقوی صاحب سے بھی میں نے فون پہ وہ چیزیں ڈسکس کی، وہ 2 کلیریفیکیشن ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک اہل تشیع مکتب کے حوالے سے چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور اس میں اہل سنت کی بھی اکا دکا چیزوں کا ذکر ہوا، تو میں ان کو ڈسکس کر لوں کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں جس طرح وہاں پہ سمجھی گئی۔ کلیریفیکیشن نمبر 1، ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ جو اذان کے اندر حی علی خیر العمل پڑھتے ہیں تو یہ اذان اہل سنت کی اذان سے مختلف ہے۔ تو پھر میں نے بھٹی صاحب کو اس پہ کلیئر کیا، اور ایون جواد نقوی صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حی علی خیر العمل کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور المصنف عبد الرزاق کے اندر، تینوں کتابوں میں جہاں صحابہ اکرام کے اقوال اور اعمال تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، باقاعدہ چیپٹر موجود ہے کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہنا۔ ہم تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے 2 دفعہ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے بہترین عمل کی طرف۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ وہ اذان میں کبھی کبھار یہ الفاظ بھی کہلوایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین جو سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، ان سے بھی روایت نقل کی ہے امام بیہقی نے کہ وہ بھی حی علی خیر العمل کہلوایا کرتے تھے اذان کے اندر۔ اور ظاہر اس میں کوئی
معیوب بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو. تو یہ میں نے بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کہ یہ کوئی بون آف کنٹینشن نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. البتہ جو دوسری بات انہوں نے ڈسکس کی کہ آپ اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے جواب میں سید جواد نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان ہو، نماز ہو، شہادتیں آپ نے دو ہی دینی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان آیا ہے اور کلمے میں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اصل اذان یہی ہے. پھر بھٹی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ یہ جو آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ذکر اس میں شامل کیا ہے، تو کیا یہ ذکر خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا تھا، خود مولا علی کے دور میں ہوتا تھا، یا ائمہ اہل بیت اذان میں یہ کہلوایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا، یہ اجتہاداً کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں، جو چیز اجتہاد کے طور پر اذان میں داخل کی جائے وہ اذان کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک تو اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت اویلیبل نہ ہو. جب قرآن و سنت موجود ہے، اجماع امت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اجتہاد داخل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر بالفرض آپ اسے اجتہاد سمجھتے ہیں تو کبھی کبھار کہہ لیا کریں اور کبھی کبھار نہ کہا کریں تاکہ معاملہ یونٹی کی طرف آئے. اس کے جواب میں جو سید جواد نقوی صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ اہل سنت بھی تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، یہ تو نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمایا ہوا، تو آپ لوگ کیوں اذان میں ایسا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ اس طرح کا اجتہاد کر رہے ہیں بہت زبردست، تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس پہ میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کلیئر کیا کہ یہ غلط العام مشہور ہے، اور اس میں ظاہر اہل سنت کے علماء کا قصور ہے، کیونکہ بریلوی علماء نے بالخصوص اور دیوبندی علماء نے بالعموم اپنی بدعتوں کو جائز قرار دینے کے لیے سیدنا عمر کے متھے یہ چیز مار دی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں الصلاۃ خیر من النوم اذان میں شروع کروا دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. خلفائے راشدین کس طرح سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کر سکتے تھے؟ یہ بالکل بے سند روایت ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میرے تک ایسی کوئی بات پہنچی ہے، دیٹس آل. وہی جو ہم آج کل بھی کہتے ہیں سن سنا کے سننی ٹنی، بے سند روایت. جبکہ سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر جو مین سٹریم کی ہماری کتابیں ہیں، خود مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب اذان تعلیم فرماتے تھے تو صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اگر فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. 2 دفعہ اندازہ کریں. جب نبی علیہ السلام خود تعلیم فرما رہے ہیں تو پھر یہ نہ اجتہاد کا معاملہ ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کا کوئی جاری کردہ عمل ہے. بالکل یہ جھوٹ کے اوپر مبنی چیز ہے، اور ظاہر ہے وہ جھوٹ اس وجہ سے عام ہو گیا کہ ایک بے سند روایت تھی، دیٹس آل. اور دیکھیں ابو داؤد، سنن نسائی، یہ ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں. ان کے اندر نبی علیہ السلام کا اپنا عمل موجود ہے کہ آپ نے الصلاۃ خیر من النوم سکھایا، لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء یہ کتابیں صرف اپنے شوکیسوں میں سجا کے رکھتے رہے، نہ خود پڑھا نہ عوام کو بتایا. الٹا انہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنے کے لیے کہا کہ جی اگر حضرت عمر الصلاۃ خیر من النوم کر سکتے ہیں تو ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ سیدنا عمر بھی امتی ہیں، اور آج کا کوئی شخص بھی کوئی عمل شروع کرے گا تو وہ امتی ہے. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث خلفاء راشدین کے پولیٹیکل ڈیسیژن سے متعلق ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. سنت کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل ان کا فالو کرنا ہے جو سنت سے ہٹ کے ہو. اللہ اکبر. پولیٹیکل ڈیسیژن، اور وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تنازع ہو جائے حکمران سے پھر اللہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت سے. اور اس کی کئی ایک مثالیں میں نے بیان کی ہیں، بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں. سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ پابندی لگائی، سیدنا علی نے ماننے سے انکار کر دیا، اور سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سیدنا علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا.
اور وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ سیدنا عثمان کو. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟